دنیا میں جو کچھ ہے وہ اللہ پاک نے پیدا فرمایا۔ اس دنیا میں لوگوں کی نگاہ میں بڑی بڑی قیمتی چیزیں بھی ہیں اور بہت بہت ردی چیزیں بھی ہیں، یعنی انسان انہیں بہت زیادہ ایک امید کی نظر سے دیکھتا ہے، جیسے سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے ہیں، بہت سارے جواہرات ہیں۔ ان تمام چیزوں کو انسان بڑی للچائی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جیسے بہت زیادہ ردی زمین ہو گئی جس میں اناج نہیں اگتا ہے، یا بہت زیادہ خراب کوئی بائک ہو گئی کہ جو نہ چلنے کے کام ہے، نہ اس پر بیٹھ سکتا ہے، نہ وہ کہیں لے جا سکتی ہے، تو آدمی اسے بھی بڑا ذلیل نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یہ جو کچھ کائنات میں ہے، شرق سے غرب تک، یہ سب کا سب اللہ پاک نے لفظ کن سے پیدا فرمایا۔ چاہے وہ پہاڑ ہوں، دریا ہوں، ہوائیں ہوں، آسمان ہو، چاند ہو، سورج ہو، سب کو اللہ پاک نے پیدا کیا۔ جب اللہ پاک نے زمین کو پیدا کیا، جو ام القریٰ ہے، یعنی زمین کا بیچو بیچ، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر خانہ کعبہ ہے۔ زمین کا پہلا حصہ یہ ابھرا تھا پانی سے، تو یہ سب سے پہلے ابھر کر آیا، اسی کو کعبہ بنایا گیا، اور اسی کی طرف سارے مسلمان منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ ہمارا قبلہ ایسا ہے جو پوری روئے زمین کا بیچو بیچ ہے۔ اب کہنے والے کہتے ہیں یہ پہاڑ اتنے عالی شان یہ اللہ پاک نے کیسے پیدا کیے؟ دیکھیے، یہ ایک عالم نہیں، بے شمار عالم اللہ پاک نے پیدا فرمایا۔ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی مسافت 500 سال ہے۔ اگر تیز رفتار گھوڑا دوڑے تو 500 سال لگیں گے۔ اللہ پاک نے پیدا کی یہ اتنا بڑا سمندر، اللہ پاک نے پیدا کیا، اور کھارے کو الگ اور میٹھے کو الگ رکھا۔ پانی آپس میں ملتا نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت دیکھیں۔ نہ تو دیوار ہے، نہ کوئی دوسرا باندھ ہے، ایک طرف کھارا پانی ہے، ایک طرف میٹھا پانی ہے، آپس میں ملتے نہیں۔ کیوں؟ اللہ پاک نے انہیں جدا کیا، وہ نہیں مل سکتے، اور لوگ انہیں ملانا بھی چاہتے ہیں تب بھی وہ نہیں ملتے۔ ارے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کیوں تم اللہ پاک کی یہ نعمتیں نہیں دیکھتے؟ انہیں کب تک جھٹلاؤ گے؟ ذرا غور تو کرے میرے دوستو۔ یہ پہاڑ جو ہے نا، جب زمین کو بنایا تو زمین ہلنے لگی، کانپنے لگی، تو اللہ رب العزت نے زمین کی میخوں کے لیے، تاکہ یہ رک جائے، ٹھہر جائے، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، تب یہ میخیں لگائی گئیں تاکہ زمین کانپنے سے رکے۔ اور یہ میخیں، اور جتنا پہاڑ اوپر ہوتا اتنا ہی اندر ہوتا، نیچے ہوتا ہے۔ یہ اللہ پاک کی قدرت ہے۔ سب سے پہلے احد پہاڑ کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا۔ میرے دوستو، اللہ پاک کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے؟ ذرا غور تو کرو۔ اتنا بڑا فضل ہے اللہ پاک کا اپنے بندوں پر۔ وہ جانور جو چارہ کھاتا ہے، اللہ پاک نے گوبر اور خون کے درمیان سے تمہیں خالص سفید، آپ کی صحت کو نفع پہنچانے والا دودھ عطا فرمایا۔ چارہ گیا، اس سے خون بنا، گوبر بنا، دوسری چیزیں بنی، اور دیکھیں اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے کہ اس دودھ کے اندر نہ تو بو آتی ہے، نہ وہ بد ذائقہ ہوتا ہے، خوشبو بھی آتی ہے، ذائقہ بھی اچھا ہوتا ہے۔ یہ اللہ پاک کی نعمت ہے، قدرت ہے۔ اللہ نے یہ جو ہمیں ہاتھ دیے، یہ جو فنگر ہے، دنیا کے جتنے لوگ ہیں سب کے الگ الگ ہیں۔ آپ کی بھی آنکھیں، میری بھی آنکھیں، آپ کے بھی ابرو ہیں، میرے بھی ابرو ہیں، آپ کے بھی رخسار ہیں، میری بھی رخسار ہیں، آپ کے بھی لب ہیں، میری بھی لب ہیں، آپ کی بھی ناک ہے، میری بھی ناک ہے، لیکن چہرہ الگ ہے۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے۔ کون کون سی اپنے رب کی قدرت کو جھٹلاؤ گے؟ چلو تو اللہ کی نعمت، بیٹھو تو اللہ کی نعمت، ہر لمحہ ہمارا اللہ کا احسان مند ہے۔ ہماری ایک سانس جو ہم اندر کو جاتی ہے تب بھی ہم اللہ پاک کا شکر ادا کریں، باہر ہے تب بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔
میرے دوستو کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے کہ جس سے ہم بچ سکے اور اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں۔ جو زندگی کا ایک ایک لمحہ ہے وہ اللہ کے ذکر میں گزارو۔ جب دل بے قرار ہو، بے چین ہو، مضطرب ہو، اللہ کا ذکر کرو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس لیے کہ اللہ کا ذکر یہ دلوں کو سکون پہنچاتا ہے، راحت پہنچاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی نشانیوں میں ہمیں غور و فکر دینے کی توفیق دے مولا، تاکہ ہم غور و فکر کریں، ہمارا عقیدہ اور مضبوط ہو جائے۔ اللہ ہمیں شریعت کے مسائل سیکھنے کی توفیق فرمائے۔